السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، تم سب کو میرے یوٹیوب چینل اسکل کیچ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایم ایس ورڈ میں یہ نقشہ کس طرح بنایا جاتا ہے، جس طرح کے عام کتابوں میں یہ نقشے موجود ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایم ایس ورڈ سے نقشہ کس طرح بنائیں گے یہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایم ایس ورڈ کو کھولیں گے، یہاں ایک نیا فائل کھولیں گے۔ تو ہم اس کو اردو میں بناتے ہیں، تو اس کو پہلے اردو کے لیے سلیکٹ کریں گے اور اس کا فونٹ سائز بھی تھوڑا بڑا کریں گے، اور لکھائی کے لیے جمیل نوری نستعلیق کو، کیونکہ اردو کے لیے یہی فونٹ ہے۔ تو نقشہ بنانے کے لیے ہمارے ساتھ اکثر 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ سب کے سب انزرٹ میں موجود ہے۔ تو پہلے ہم انزرٹ میں جائیں گے۔ جیسے ہی ہم انزرٹ پر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آئے گا، اور یہاں لکھا ہے شیپس، تو ہم یہاں شیپس پر کلک کریں گے۔ اب نقشہ بنانے کے لیے شیپس میں تقریباً صرف 3 اشیاء کا استعمال ہوتا ہے، ایک ٹیکسٹ باکس کا، دوسرا لائن کا، اور تیسرا یہ ایلبو ایرو کنیکٹر کا۔ تو اکثر ان 3 چیزوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم ٹیکسٹ باکس کو ڈرا کریں گے، لیکن چونکہ ان کو درمیان میں ڈرا کرنا ہے تو اس کو کلک کریں گے۔ اب یہاں لیفٹ کلک دبائیں گے اور پھر اس کو ڈرا کریں گے۔ سوری، یہاں شیپس نہیں تو اس کو ڈرا کریں گے۔ اب یہاں یہ اس کا کلر ہے، بلیک کلر ہے، یہ نیلا اور یہ ریڈ کلر ہے۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، جو رنگ لینا چاہتے ہو تو اس کو سلیکٹ کریں۔ ہم نے بلیک کلر کو سلیکٹ کر دیا۔ تو اس کے درمیان ہم لکھیں گے، مثلا ہم اسم کی تقسیم کرتے ہیں، تو یہاں تھوڑا سا سائز بڑا کریں گے اور اس کے لیے جمیل نوری نستعلیق فونٹ سلیکٹ کریں گے۔ تو ہم نے لکھ دیا، سوری کلمہ کا تقسیم کرتے ہیں، تو ہم نے یہاں کلمہ لکھ دیا۔ اب پھر ہم انزرٹ میں جائیں گے، شیپس کو سلیکٹ کریں گے اور اس لائن کو سلیکٹ کریں گے، اور یہ کارسل، یہ جو پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو سیدھا کلمن لائن ہے، اس پر سیدھا کریں گے تو آپ کا لائن سیدھا آئے گا۔ اب یہاں ہم اس کو بلیک کلر سلیکٹ کرتے ہیں، تو ہم نے رنگ کو سلیکٹ کر دیا۔ پھر ہم لائن کھینچیں گے۔ اب مثال کے طور پر ہم اس کو یہاں سے کھینچیں گے اور یہ سلیکٹ کریں گے۔ پھر اس کو کنٹرول سی سے کاپی کریں گے اور یہاں پیسٹ کریں گے، تو اس لائن کو اب یہاں ڈالیں گے۔ پھر ہم انزرٹ پر جائیں گے اور یہاں شیپ سلیکٹ کریں گے، اور یہ جو ایلبو ایرو کنیکٹر ہے تو اس کو ہم منتخب کریں گے۔ ہاں، اب اس کا استعمال اس طرح کریں گے، تو کنٹرول سی سے اس کو کاپی کریں گے اور یہاں کنٹرول پیسٹ کریں گے، اور یہاں پر ہم اس کو
یہاں لائیں گے، اور اس کو یہاں پر لائیں گے، اس کو تھوڑا سا اوپر کریں گے۔ اب ہم اس کے لیے ایک ٹیکسٹ باکس لگائیں گے تاکہ اس میں لکھائی کر سکے۔ تو ہم شیپس پر آ گئے اور یہاں ٹیکسٹ باکس کو سلیکٹ کر دیا، یہاں کر دیا، کنٹرول سی سے کاپی کر کے پھر یہاں پر پیسٹ کر دیا، اور اس کو ہم یہاں رکھ دیں گے، پھر کنٹرول وی سے پیسٹ کریں گے اور اس کو یہاں پر رکھ دیں گے۔ تو اب ہمارے ساتھ 3 ٹیکسٹ باکس ہو گئے۔ اب ہم پہلے ٹیکسٹ باکس میں لکھیں گے، تو اس کے لیے ہوم پر جائیں گے اور سائز 12 کریں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، جتنا سائز رکھتے ہو رکھ لو، اور جمیل نوری نستعلیق فونٹ کو سلیکٹ کریں گے، اور یہاں ہم لکھیں گے اسم، کیونکہ کلمہ 3 اجزاء کو تقسیم ہوتا ہے۔ اس کو سلیکٹ کریں گے، کاپی کریں گے اور یہاں پیسٹ کریں گے، اور اس کو ایڈٹ کر کے یہاں پر لکھ دیں گے فعل، پھر یہاں لکھ دیں گے حرف۔ تو یہ اب ڈائیگرام بن گیا۔ اب ان ٹیکسٹ باکس کو اگر اسی طرح رکھنا چاہتے ہو تو صحیح ہے، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ریموو کریں گے تو اس کے لیے آپ انسرٹ پر جائیں گے اور یہاں پر فارمیٹ سلیکٹ کریں گے، اور یہ شیپ آؤٹ لائن ہے، اس پر کلک کریں گے اور یہاں نو آؤٹ لائن سلیکٹ کریں گے، تو ان سب سے یہ ٹیکسٹ باکس دور ہوگا، ختم ہو جائے گا اس سے۔ تو اب یہ آپ کا آخری لک ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔